دیشان بھائی بات کریں بھائی، نیو جرسی السلام والے، علیکم. نیو جرسی والے بات کرو جی. نیو جرسی میں ہوتا ہے نا آپ؟ The host is not allowing me. The host allow نہیں کر رہا. الاؤ ہو گیا، بات کریں. السلام آپ علیکم. بات کریں. علیکم السلام، علیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. الحمدللہ، اللہ آغا کا آپ شکر. کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ صحت کا ٹھیک ہے احسان ماشاء ہے. اللہ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو جناب. آپ کو پتہ ہے نا آغا قلندر جان بھائی سب تک سے گئے ہیں، پہلے تو تک گئے ہیں بھائی. آپ جی احتیاط سے بات کرنا آپ. سب سے پہلے جی بالکل. سب سے پہلے تو کانڈولنسز فار دا لاس اینڈ تھینک یو سر، ہماری دعائیں ہیں. جی تھینک یو سو مچ. سرکار، پہلا اور آخری کویسچن یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے پارٹ میں اگر کوئی شیعہ کھڑا ہوتا ہے جیسے میئر بننے کے لیے، یا جیسے کوئی ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ جاب جو ہے ہمیں اگر آفر ہو رہی ہے، اسپیشلی امریکہ میں جہاں پہ کافی چیزیں کھلم کھلا حرام چیزیں چلائی جاتی ہیں، تو اس میں بننا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اسی کا دوسرا پارٹ ہے کہ اگر پاکستان کی جگہ پہ جیسے کوئی پولیٹیشین اہل تشیع ہے اور اس کو آپ کو پتہ ہے کافی پریشر ہوتا ہے کھانے کا، مطلب ان ٹرمز آف حرام ارننگ، اور وہ شیعہ کو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مجبور تو نہیں کرتا نا حرام کھانے کو، مجبور کرتے ہیں مجبور بھی کرتے ہیں. ہاں جی سرکار، وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اچھا، ان کو اوپر اپنا والے، حصہ چاہیے ہوتا ہے. ہاں ان کو کمیشن. دیکھیں، یہ ظلم کرنا حرام ہے، چوری کرنا یہ حرام ہے، خیانت کرنا، غداری کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف گورنمنٹ میں نہیں ہے، کہیں بھی آپ اپنے گھر میں بائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں نا، یا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی کمپنی میں کام کرتا ہے نا، یہ جو چیزیں حرام ہے ہر جگہ حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ گناہ ہے. کسی نے آپ پہ اعتماد کیا نا، آپ کو ایک امانت دی ہے، اس میں غداری کریں. آپ کو ایک جاب دیا بھائی، اس میں آپ غداری یہ حرام ہے. خیانت کرنا حرام ہے. ظلم کرنا حرام ہے کہ آپ کسی کو ناجائز بھائی اس کا مال کا لیں، یا اس کو تپڑ ماریں، یا اس کو پٹائی کریں. اگر ان چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، یا کسی فیلڈ میں کام کرتا ہے، یا گورنمنٹ میں، فرق نہیں کرتا. آپ بازار میں کام کریں، اسکول میں کام کریں، یا گورنمنٹ میں کسی جاب میں میئر بننا چاہتے ہیں، پولیس آفیسر بننا چاہتے ہیں، جو بھی ہے، اگر اس میں یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس شرائط کے ساتھ. لیکن اگر آپ گورنمنٹ میں آپ کو جاب ملتی ہے، آپ جا کے وہاں پہ کوئی وہ تانے دار پولیس آفیسر بننا چاہتے ہیں، یا کوئی میئر بننا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ ظلم کریں گے لوگوں پر، وہاں پہ آپ جھوٹ بولیں گے، وہاں پہ آپ غداری کریں گے، لوگوں کا مال کھائیں گے، تو وہ حرام ہے بھائی. وہ آپ وہ کام نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں یہاں پہ میئر بنوں گا، وہاں پہ رشوت ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، یا اگر رشوت دیکھیں، رشوت لینا اتنا حرام نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، رشوت جو حرام ہے وہ قاضی کے لیے. رشوت جو حرام ہے، وہ رشوت دینا جو حرام ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ جو شخص جج ہوتا ہے فیصلہ سنانے میں، کہ آپ میرے حق میں آپ کو پیسہ دے دیتا ہوں نا، یہ حرام ہے. لیکن اگر آپ جو ہے نا کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی آدمی آپ کے لیے ہدیہ لاتا ہے، آپ کے سامنے 100 اپلیکیشن پڑے نا، ایک اپلیکیشن کو آپ کہتے ہیں اس کو جلدی کرو، اس کو جلدی اس کو پروسیس کرنے کے لیے وہ آپ کو $100 دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی اور کے حق میں ظلم نہیں کریں گے، صرف اس کا کام جلدی کریں گے بھائی، جلدی اس کا کام کریں گے نا، یہ حرام نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی اگر کسی پہ ظلم نہیں، کسی اور کے حق نہیں ماریں گے، وہ آدمی آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہے، اس کا ہدیہ لے کے بھائی اس کا، یہ حرام نہیں ہے. جو رشوت حرام ہے، میں نے بتایا آپ کو، وہ قاضی کے لیے کہ آپ جج کو پیسے دے دو، اور وہ جج جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ سنائے گا. آپ اس کا رشوت دینا بھی حرام ہے. یا مثلا کسی کا حق مارا جاتا ہے نا، وہ حرام ہے. ابھی میرے پاس 10 اپلیکیشن ہے، تو وہی آدمی مجھے پیسے دے گا، میں اس اپلیکیشن کو منظور کروں گا، 9 مزید کو جو ہے اس کو رد کروں گا نا، کیونکہ اس کو دینا، اب اس نے پیسے دیے، وہ دوسروں کا حق جائے گا، تو پھر یہ نہیں کر سکتے. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ آپ نے کوئی جاب قبول کیا ہے، کوئی آفس آپ نے قبول کیا ہے، تو اگر اس میں کسی کا نہ وہاں پہ ظلم ہے، نہ کسی کو ماریں گے، اگر کسی کو پہ ظلم ہے، کسی یتیم کا مال کھائیں گے نا آفیسر بن کے، تو یہ نہیں کر سکتے بھائی. مثلا میں اگر پولیس آفیسر بنتا ہوں، تو وہاں پولیس آفیسر بننے کے بعد مجھے لوگوں کو مارنا پڑتا ہے، کسی بے گناہ لوگوں کو مارنا پڑتا ہے، کسی کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتا. اچھا،
لیکن اگر اس جاب میں کوئی گورنمنٹ جاب میں کوئی چیز حرام نہیں ہے تو اس کا شرط یہ ہے کہ آپ کو شیعوں کی خدمت کرنی ہوگی. گورنمنٹ جاب میں یہ شرط، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو گورنمنٹ جاب جتنے بھی حرام ہیں، کوئی مثلا فوج میں کام کرتا ہے یہ حرام ہے، جنرل بنتا ہے، کرنیل بنتا ہے، یہ حرام ہے. یا کوئی کسی سٹی میں کام کرتا ہے، سٹی میں بلدیہ میں کام کرتا ہے، یہ حرام ہے، کام نہیں کر سکتے. اور وابڈا آفس میں کام کرتا ہے، یہ حرام ہے. مگر یہ اس کی شرط یہ ہے کہ شیعوں کی خدمت کرنی ہوگی. تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ شیعوں کے آپ نے خدمت کرنی ہے. جو ہم نے جو دیندار افسر دیکھے تھے نا، وہ اس طرح ہوتے تھے کہ یعنی شیعہ جو بھی اس کے پاس جاتا تھا نا، فوراً نوکر کی طرح اٹھتے تھے. وہ شیعوں کا کام فوراً وہ بھائی کسی طرح سفارش کرتے تھے شیعوں کا، یا سفارش کرنا پڑتا سفارش کرتے تھے. اگر خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تھا دستخط وغیرہ، فوراً دستخط کرتے تھے بھائی، اور اپنے نوکروں سے کہتے تھے کہ بھائی اس کا کام جلدی کرو. اس طرح ہوتا تھا. تو شیعوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا ہوگا جو گورنمنٹ کے لیے جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا شرط ہے. آپ کیا جناب، آپ نے ایک سوال کرنا تھا. تھینک یو سر. دوسرا یاد چاہتا ہوں، ایک یاد دوسرا آ گیا یاد آ کوشچن. گیا. جی کیا یاد آ گیا؟ اتفاق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور انشاءاللہ عمرے پہ جانا ہو رہا ہے میرا. تو ہم مدینے میں لینڈ کریں گے، تو وہاں سے جو ہے وہ میقات مسجد شجرہ ہے یا دوسری قریب کی اور مسجد بھی ہوگی؟ وہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، مسجد شجرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یا وہاں سے آپ جا سکتے ہیں. اگر وہ کسی اور راستے سے جائیں گے تو میقات آپ ضروری نہیں ہے کہ مسجد شجرہ سے کر لیں. کسی دوسرے راستے سے اگر جا رہے ہیں تو راستے میں آپ محرم ہو جائیں. لیکن وہی جو مدینے سے ہوتی ہے نا، مدینے کے قریب ہی ہے. اب میں اس کا نام بھول گیا ہوں. وہ بہت بڑا مسجد ہے، وہاں پہ غسل کرنے وغیرہ سب کا انتظامات کیے گئے. وہاں سے آپ محرم بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. ہاں جی سید ابن شہید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میں یہ گزارش عرض کر رہا تھا کہ پچھلے ویکینڈ پہ بھی ایک نطفہ ناتحقیق بدتمیز بد اخلاق گستاخ نے امام صاحب العصر والزمان کی بدترین توہین کری، جس سے مومنین کے دلوں کو بہت زیادہ ہرٹ ہوئے. اور یہ مطلب اور آپ نے اس کو چیلنج، وہ ٹائم دے رہے ہیں، آپ نے چیلنج قبول کیا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ابھی کرتا ہوں میں، پھر اس کے بعد آپ نے بھی رائے فرار اختیار فرما لی. ایک دفعہ یا صاحب ویسے رائے فرار اختیار کیا نا، دیکھیں میں اس کو زبردستی تو نہیں کر سکتا. میں اس کے بارے میں نہیں بول سکتا تھا نا. وہ اپنی باری میں جو کہہ رہا تھا تو میں اس میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا تھا. ایک بات. دوسری بات، جب ہم نے کہا کہ ابھی کرتے ہیں، اس نے نہیں مانا نا. اس نے نہیں کیا. اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام پہ وہ کہتا ہے کہ اگلے ہفتے کروں گا. اس نے یہ کہا. میں تو کہہ رہا تھا کہ ابھی کر لو. میں نے کہا کل کر لو. میں نے کہا اگلے دن کر لو. اس نے نہیں مانا. تو میں کیا زبردستی اسے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کیسے رائے فرار اختیار کیا؟ اس نے آپ کو 6 دسمبر کی 9 بجے رات کی ٹائم اینڈ ڈیٹ کنفرم کری، بٹ یو ہیو، آپ نے فوراً کہا کہ نہیں پہلے امام کی کرو، پھر دوسرے امام کی کرو. نہیں، 6 دسمبر کا جب انہوں نے کہا تھا، 6 دسمبر کا انہوں نے جب بولا تھا، میں نے کہا تھا کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. میں نے قبول کیا تھا. آپ غلط، آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کنفرم کر لی. میں نے کہا قبول کیا تھا. میں نے قبول کیا تھا. جی ہاں قبول کیا تھا. وہ آپ کو صحیح یاد نہیں ہے صرف صاحب. میں بہت خوش ہوں آپ نے قبول کیا. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں ابھی پہلے اس کی بات کرو، اس کی بات کرو. سب سے پہلے تو ہمارا آج ہی کا علی اور آج ہی کا حسین، آج کا حسن علیہ السلام، یہی صاحب میں نے کہا تھا کہ اس نے، وہ کہہ رہا تھا نا کہ اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ عمر کے فرار سے پہلے اس نے وعدہ دیا تھا. پہلے عمر کے کردار پہ، اب مجھے یاد ہے نا، عمر کے کردار پہ اس نے وعدہ دیا تھا. اور عمر نے جو عائشہ کے گھر پہ چھاپا مارا تھا. تو میں کہہ رہا تھا پہلے جو تمہارا ہمارے ساتھ طے ہے ان موضوعات پہ کرو، پھر عمر کے فرار پر. وہ کہہ رہا تھا نہیں وہ تو پتہ ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، میں پہلے عمر کے فرار پہ کروں گا نا. یہ ہوا تھا بات. اس علمی خیانت اور بدترین منافقت تو ان لوگوں کا آپ کو پتا ہے، شیوین کا کوئی اصل تو ہے ہی نہیں دین کا ان کے. یہ تو آپ مسئلہ بہتر جانتے ہیں. اور لہذا بھائی میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ان الدین وہو اصل الدین الامام، جس کی معرفت تم نے حاصل کر لی تو خدا کی معرفت حاصل کر لی اور اس کے دین کی معرفت حاصل کر لی. نجات فقط مہدویت میں ہے. جب تک ہم لوگوں کو آمادہ نہیں کریں گے تو آپ تو خود ہی آمادہ نہیں ہے میرے عزیز محسن. آپ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے سیریز آف پروگرامز کریں گے، اس کے باوجود آپ نے سرکار نہیں کیا. یہ صاحب زمان خود جانتے ہیں. اور مجھے بڑا اس کا کلک ہے کہ آپ کو 2 سال پہلے وعدہ فرمایا تھا. مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں. مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں. آپ کو تو
جو مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ میں نہیں کر سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا. بھائی شراب پی کے وہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کے وہ شنکر کو کنکر کے آگے پوجنے والوں کو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بیکار لوگ ہیں. وہ تو پتہ ہے سب کو، دنیا آپ کے پروگرام اتنے نہیں، کتابی شکل دی جائے تو ایک بہت ضخیم انسائکلوپیڈیا بن جائے گا. دوسری عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر آدمی کو تو آپ شیعہ کا لیبل لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا خبردار یہ نہ کہنا کہ تم شیعہ ہو. ہمارے شیعہ جو ہے وہ علی کے شیعہ جو ہے وہ حسن اور حسین، محمد بن ابی بکر اور سلمان، ابوذر، مقداد، عمار جیسے لوگ شیعہ ہوتے ہیں. آپ سیدانی کا جوڑ بھی اس سے جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی وہ شیعہ ہے. اور بھائی سیدانی کے ساتھ کیسا اس کا وہ شیعہ کون ہے؟ شیعہ امام نے کہا فالج ہوگا، مر جاؤ گے اگر تم نے ایسے کہا کہ تو ہم شیعہ ہیں. یار آپ تو آپ کی جو سوئی ہے نا وہ وہی اٹکی رہے گی. اور بھائی ایگو از نتھنگ. ایگو کو اگر آپ پوجیں گے تو ہم الحق متقاص و حتی ذرتم المقابر والی بات ہو جائے گی. صحیح فرما رہے اپنے نفس علیندر پرستی. صاحب، ان اچھا کو مجھے جواب دے دو. ایک بات بتا کیمرے کے سامنے بیٹھو نا. صرف شہید صاحب انہوں نے کہا تھا سیدانی کے معاملے میں سے کہا تھا کہ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا. سورہ یاسین نکل آیا تھا سیدانی کے معاملے میں. انہوں نے آپ سے چیلنج کیا تھا، آپ نے کہا تھا قرآن پڑھو. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ سب کو یاد ہے، کہا تھا یس والقرآن الحکیم. یاسین والقرآن وہ یاد ہے سب کو. قرآن ہم نے کھول کے دکھایا تھا نا، کہتا ہے یس والقرآن الحکیم. بھائی یس والقرآن الحکیم. صاحب زمان گواہ اس بات کے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. صاحب زمان گواہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور قرآن الحکیم کہتا ہے یس والقرآن الحکیم. سب کو یاد ہے یار. ابھی بھول گئے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں. اللہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھو اللہ کا قسم بھی کہہ رہا ہے. آپ کو موجود ہے، کلپ موجود ہے انٹرنیٹ پہ. سید ابن شہید اللہ کا خوف کرو، اللہ کا قسم بلا وجہ نہ کھاؤ. آپ نے صاحب زمان آپ کو پہلے ہی قلب ناظرین اتنا دکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے حال ماضی مستقبل ایک جیسا ہے. کتنے غمگین ہیں میرے امام، اور آپ نے اتنی توہین کرواتے ہیں آپ. کل بھی اور آج بھی وہ ملا جو آیا تھا سعودی ملا جو لال رومال، وہ بھی بار بار یہی کہہ رہا تھا اپنے امام پہ تو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. میرا انسائکلوپیڈیا ہے، میرا تھیسس اس نے کیا کہا تھا امام زمان علیہ السلام سے؟ وہ لال رومال والے نے کہا تھا کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف آپ نے غلط بولا کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. وہ اس نے یہ بولا ہے. آپ بلا وجہ ابن شہید صاحب، آپ بلا وجہ غلط باتیں نہ کہیں. شیخ العاملی کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 90 پہ تفصیل سے ان سنی مفتیان کا، اماموں کا ذکر موجود ہے جنہوں نے مصائب الامر کی. ٹھیک ہے گواہی بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں گواہی زیادہ ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس نے توہین کیا. اس نے تو ایسی اداکاری، پتہ نہیں آپ کو، مجھے آپ کے موٹیو نہیں معلوم کہ آپ کس وجہ سے ایسی یہ اداکاری آپ نے شروع کی ہے. بہرحال اللہ آپ کی ہدایت کرے، یہی کہہ سکتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ بھائی توہین نہ کرانا، 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں. اور شیعہ ہر ایک کو نہ کہا کرو. شیعہ جو ہے امام حسن، امام حسین اور سلمان فارسی جیسے لوگ ہوتے ہیں، یا ابراہیم توہین نہ کرانا. بھائی یہ دیکھو، یہ مجھے کہہ رہا توہین اپنے مولویوں سے کہہ دو نا. اپنی مولویوں سے کہہ دو کہ جن کی وجہ سے آپ پہ کفر کے فتوے آ گئے ہیں، آپ کو مشرک بولا گیا ہے. میں نے کہا، میں نے تو دفاع کیا بلا وجہ. یہ بھائی ابن شہید، اب دماغ نہ کھاؤ بلا وجہ. توہین نہ کرو. ہم یہاں پر دیکھیں مذہب شیعہ کا جتنا ہمیں آتا ہے اس سے زیادہ نہیں آتا. دفاع کرتے ہیں، مخالفین کے کتب سے دکھاتے ہیں، اپنے کتب سے دکھاتے ہیں. اس سے زیادہ میں نہیں آتا. اس سے آپ کو آتا ہے بھائی، اس سے زیادہ آتا ہے. آپ اپنا پروگرام کر لو نا، ادھر بتاؤ لوگوں کو. ہمیں جتنا آتا ہم کراتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. آپ کے علماء اور آپ کے مولوی حضرات کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. دیکھیں جناب اپنے قلندر بھائی